اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن ليبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کے خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے، کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں اللہ کا ارادہ یہی ہے اور انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست تو نہیں دکھاتا۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے محافظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی جو کتابیں تھی اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں اس کے بارے میں بیان فرمایا، اہل ایمان اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ اب اللہ کی آخری کتاب نازل کردہ قرآن کریم اللہ کہہ رہا ہے حق کے ساتھ۔ اب دوسری کتابوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ آگے آ چکا اور آگے تھوڑی سی بات آ رہی ہے۔ اللہ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا، اس کی تمام باتوں پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کامیابی ہے۔ حق اللہ نے واضح طور پر اس کو کر دیا، اس لیے اور یہ مہمن ہے کیونکہ پچھلی کتابیں جو ہے اس میں کچھ تبدیلی کی گئی، رد و بدل کیا گیا۔ آج کے دور میں تورات اور انجیل کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ تورات کی بات ہے تو اس کے بارے میں تاریخی طور پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تورات جو ہے جب یہودیوں کے اوپر یزدجرد نے حملہ کیا تو اس نے یروشلم کو بالکل ختم کر دیا اور تورات کے ایک نسخے کو لا کر کے اس نے جلایا
اور ایک ایک نسخے کو درجہ کیا، بڑا ظلم کیا اس نے. تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت تو تورات جس زبان میں اتری تھی عبرانی، اس کا ترجمہ کسی کے پاس محفوظ تھا، وہ اسے لے کر کے غار میں چلا گیا، چھپ گیا. اس کے بعد جب اس کا زور کچھ کم ہوا تو اس کو پھر عبرانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ جس زبان میں وہ کتاب تھی وہ زبان رہی نہیں ہے، اب ایک انسان کی زبان ہو گئی وہ. اس کے علاوہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی. یحرفون الکلم عن مواضع، اللہ نے ارشاد فرمایا کلمات کو اس کو اپنی جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہودیوں کی جو خرابیاں اللہ نے بیان کی، فویل للذین یکتمون الکتاب، یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو منزل من اللہ کہتے تھے. اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کریم کے بارے میں کبھی کسی نے یا کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے سوائے قرآن کے. وہ لوگ اپنے طرف سے لکھتے تھے، مواقع موقع احکامات کو تبدیل کر لیا کرتے تھے اپنے دنیا کے فائدے کے لیے. جہاں تک انجیل کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اتنی ساری اناجیل دنیا میں پائی گئی تھی ایک بہت بڑی تعداد میں. تو پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ ساری اناجیل کو جمع کیا گیا اور اس میں سے 4 انجیلیں، اس کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک ٹیبل پر رکھ کر کے اس کو ہلایا گیا، 4 انجیل گری، یوحنا، لوقا، متی، برناباس، اور انہی کو مقدس مانا گیا. اب یہ جو 4 اناجیل ہے اس میں بھی لوقا میں جو ہے یوحنا میں اس کے خلاف ہے، برناباس میں تو بالکل خلاف چیزیں ہیں، یعنی آپس میں خود ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، الگ الگ باتیں ہیں. اب اس کے بارے میں ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے نام سے وہ شائع ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا محفوظ، مہیمن، محفوظ کتاب ہے. جیسی نازل ہوئی آج تک لفظ و لفظ اس طرح محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا بے شمار دلیلیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. آج دنیا کے اندر کسی کتاب کے 100-200 نہیں، ایک حافظ نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سینوں میں محفوظ ہے. کروڑوں لوگوں کے، بے شمار لوگوں کی اس میں محفوظ ہے. یہ انتہائی محفوظ کتاب ہے. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئے کتاب کے ساتھ حکم کیجئے. پیچھے حکم دیا گیا تو آپ چاہے ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے چاہے نہ فرمائے، لیکن اب یہاں کہا گیا ہے کہ حکم اسی کے مطابق ہوگا. اب وہ اپنی کتاب نہ بتائیں، آپ ان کو ان کی کتاب نہ بتاؤ، بلکہ اس کتاب کے مطابق اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس حق سے ہٹ کر ان کے خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کی کتاب کو پیش کرو، ان کی اہمیت کو پیش کرو، ان کی تعلیمات کو پیش کرو، تاکہ وہ لوگوں میں یہ کہہ سکے کہ نبی نے ہماری تائید کر دی ہے. یہ تمام باتیں جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ اللہ کی نازل کردہ قرآن کو چھوڑ کر کے دوسری کتابیں لے کر کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، کیونکہ یہ محفوظ منزل من اللہ کے بیان کے مطابق سچی ہے. کسی اور کتاب کے بارے میں کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے جس کی سچی ہونے، محفوظ ہونے کا دعویٰ خود اس کتاب کے ماننے والے نہ کرے، دنیا میں کوئی نہ کرے، پھر اس کے مطابق فیصلہ سوچنے کی چیز ہے. ان کی خواہشوں کے پینے، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ یہ ہو. تم ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور مقرر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً مِّنْ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ایک دستور مقرر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر دور کے جو افراد تھے ان سب کے درمیان توحید ایک تھی، سب کے درمیان الگ الگ نہیں تھی توحید کا معاملہ. لیکن کچھ احکامات کے معاملات یہ تھے کہ اللہ رب العالمین نے کہیں کسی کو چھوٹ دی، کسی کا معاملہ ایسا تھا کہ ان احکامات میں ان کے اوپر پابندیاں تھی. ہر کسی کے لیے ایک دستور مقرر تھا جب تک کہ ان کے درمیان نبی یا نبی کی تعلیمات موجود تھی. لیکن اگلے نبی کے آنے کے بعد انہوں نے جو بیان کیا اس کے مطابق، جیسے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کا یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے کہا ہم چند سوالات کریں گے، اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ نے ان کے جوابات دے دیے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلی میزبانی جنتیوں کی کیا رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کی کلیجی، یہ جنت کے جنتیوں کی پہلی میزبانی ہوگی۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کبھی مرد کبھی عورت یعنی کبھی لڑکی کبھی لڑکا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا نطفہ غالب ہو جاتا ہے اسی کے مطابق اولاد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ بنی اسرائیل پر کس چیز کو حرام قرار دیا گیا تھا، ممنوع قرار دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت یعقوب کی دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر اونٹ کی جو چربی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا تھا، جو ہڈی سے لگی ہوئی ہے وہ چھوڑ کر اونٹ کی جو چربی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی تھی۔ سارے بات کے جواب میں انہوں نے کہا بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا، بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے دریافت کیا آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو بولے حضرت جبرائیل۔ تو کہا رہے یہ تو عذاب کے فرشتے ہیں، عذاب لایا ان لوگوں نے۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کو احکامات ماننا تھا یا کون لاتا ہے اس پر بحث تھی، مگر بہرحال ان کو نہیں تسلیم کرتا تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو پچھلی امتی میں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی تو وہاں نکاح کا معاملہ یہ تھا کہ جڑواں بیٹے ہوتے حضرت حوا کو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو دوسرے میں پھر ایک لڑکی ایک لڑکا، تو اسی طرح حابیل اور قابیل کا معاملہ ہوا کہ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب نکاح یہ تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کو قابیل کے ساتھ، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کو حابیل کے ساتھ۔ یہ اس دور میں تھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو تبدیل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت رب العالمین کی تو ہر کسی کے لیے ایک دستور الراہ مقرر کی تھی۔ نبی کی جو تعلیمات تھی، جیسے اصحاب السبت، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سنیچر کو مچھلی نہ پکڑنا، یہ محدود مدت کے لیے نہیں، ایک خاص امت اور ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا، ان کے لیے دستور تھا۔ انہوں نے سنیچر کو روز مچھلی پکڑی، اللہ کا عذاب آیا، قردۃ خاسئین، وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ تو ہر کسی کے لیے ایک دستور ہے، لیکن توحید، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی اطاعت، اس میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو نبی کی اطاعت کرنا ہے اور اکیلے اللہ کو ماننا ہے۔ دیکھیے اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر منظور مولا ہوتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے جو تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین آزمائے۔ آزمائش ہماری زندگی کا کوئی ایک سیکنڈ، کوئی ایک منٹ، کوئی ایک گھنٹہ، کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں آزمائش نہیں ہے۔ ہم کچھ جو بھی کرتے ہیں یہ آزمائش ہے۔ کس طرح آزمائش ہے؟ ہم کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، مال کا عیب نہ چھپاؤ، دھوکہ نہ دو، حرام طریقے سے مال حاصل نہ کرو، یہ سب چیزوں سے ہم بچ گئے، آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ہم بات چیت کرتے ہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ گفتگو آزمائش ہے، ہم بچ گئے یہ سب چیزوں سے۔ تو ہر معاملہ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں ہر وقت یہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کامیاب ہو گئے، اور شریعت کے خلاف ہم نے کرا تو ہم ناکام ہو گئے۔ اس کی چاہت ہے جو تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ نیکیوں میں جلدی کرو۔ نیکی اصل کیا ہے؟ نیکی اصل میں کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف سر جھکاتے ہو یا مغرب کی طرف، کدھر سر جھکا کر نماز پڑھتے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں تحویر قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کی بحث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے وہیں نماز فرض ہوئی. شب معراج 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. اور اکثر محققین کا کہنا ہے کہ آپ کو معراج 10 نبوی میں ہوئی. تو 17 مہینہ آپ 17 مہینے تک یہ حکم رہا. جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ میں آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے مقام پر کھڑے ہوتے کہ کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی دونوں بالکل ایک لائن میں ہوتے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں معاملہ یہ تھا کہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھتے تو آپ کی پشت پیٹھ مسجد حرام کی طرف ہوتی، بالکل الٹا. 17 مہینے تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا. اب اللہ تعالی رب العالمین کا کرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھانا دیکھ رہے ہیں، سر اٹھا کر آپ دیکھ رہے ہو. آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ مسجد حرام، اللہ کا پہلا گھر انا اول بیت وضع للناس وہ ہو جائے. لیکن آپ یہ ارادہ، یہ خواہش آپ کی دل میں، اور آپ بار بار آسمان کی طرف. اللہ دلوں کا بھی حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا قبلہ تبدیل کر دیا جائے. آج بھی آپ کوئی شخص اگر حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے تو ایک مسجد آج بھی مسجد قبلتین 2 قبلے والی ہے، بالکل اپوزٹ ہے قبلہ، بالکل مخالف سمت پہ. پہلے جو تھا اللہ نے حکم دیا قبلے سے رخ موڑ دیا. اب جو لوگ پک نکالنے والے، جو لوگ اعتراض کرنے والے، جن کے اندر سبطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہو ارے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، یہ طریقہ صحیح تھا، ایک چیز طے ہو جائے تو اس کے خلاف ہی ہمیشہ رہے گی. خاص طور سے جتنا زیادہ نفاق رہتا ہے آدمی کے اندر اتنا زیادہ یہ چیز ہوتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر، عام معاملات میں بھی مشورہ کرو. فاذا عزمت فتوکل اللہ، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے اس پر جم جاؤ. تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہ کچھ نہ کچھ اعتراض کرنا رہتا ہے کچھ لوگوں کا، اور وہ دیکھتے نہیں ہے کہ کہاں اعتراض کر رہے ہیں. تو اس دور میں منافقین اور یہود یہ کہنے لگے ارے پہلے ہم جدھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی، اس سے گھما دیا گیا، تو وہ اگر صحیح تھا تو کیوں ادھر کر دیا گیا، اور اگر وہ غلط تھا تو وہ 17 مہینے کی نماز کا کیا ہوا. لیزی ایمانکم، اللہ نے ارشاد فرمایا یہاں ایمان کا لفظ ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو ایک بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. تم اس میں رہ گئے کہ ادھر صحیح تھا ادھر غلط تھا، ادھر غلط ہے ادھر صحیح. اللہ جواب دے رہا ہے سنو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف جھکتے ہو یا مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کو مانے. اللہ نے کہا ادھر جھک گیا ادھر جھک گیا، میں تو مالک کے حکم کا پابند ہوں، مجھ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کدھر، مجھ کو اس سے غرض ہے کس نے حکم دیا، اس نے حکم دیا بس میں جھک گیا. تم کو نیکی سمجھی ہی نہیں ہے. کس کے حکم پر ادھر جھکے تھے؟ اللہ کے. ابھی کس کے؟ تو اللہ کے فرما بردار بنتے ہوئے نا. اب تمہارے اندر اگر دل میں کھوٹ ہے، کچی ہے، ٹیڑھا پن ہے تو سوال نہیں کر رہے، اپنے دل کا کھوٹ، ٹیڑھا پن اور کچی نکال رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو یہ ہوتا، لیکن اللہ نے سب کے لیے ایک دستور. اب کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، کتاب دی، اللہ کا نبی تمہارے درمیان آیا، اس نے بتایا اللہ کے احکامات ہے، فوراً اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بات کو مان لو، تسلیم کر لو. تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. آخر میں تو سب کو اللہ کی جناب میں جانا ہے. اور وہاں جب کھڑے ہوگے تو اللہ پوچھے گا میرا فرمان لے کر میرا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تم نے اس کی بات مانی تو کس کو ٹھکرایا؟ حکم تو میرا تھا تو نافرمانی کس کی؟ اللہ کی نافرمانی کی. تم میرے نافرمان ہو. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے. دنیا میں اللہ کے حکموں کو مان لو،
ورنہ آخرت میں تو اللہ ہی کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، اور پھر وہی جنت اور جہنم دے گا، وہی سزا دے گا، وہی انعام دے گا۔ اب تم کو کیا کرنا ہے کہ دنیا آزمائش ہے، اللہ نے کہا آزمائے تم کو اللہ آزما رہا ہے کہ تم کو کیا چاہیے، تم خود چوائس کر لو، تم خود چن لو۔ عقل سلیم دی اللہ نے، ہدایت نازل فرمائی، سمجھانے والے بھیجے، قدم قدم پر تدبر کرنے کے لیے چیزیں تھی، بے شمار نعمتیں تھی، یہ سب آپ کو بتاتی ہے کہ ہدایت کی طرف دوڑنا ہے، تم سب کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ پھر وہ تمہیں وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو، بہت مباحثہ کرتے ہو، بہت بحث کرتے ہو، بہت دلیلیں لاتے ہو، اتنے ڈھیر لوگوں کو نہیں سمجھا، ارے اتنے بڑے زبردست متقی پرہیزگار، ایک وضو سے 40 دن، ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 12 دن بولے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے تقویٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رجوع کرنا ہے اللہ کے حکم پر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وہ وحیوں کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، اس کی زہد و تقویٰ نہیں بیان کیا، اللہ کے نازل کردہ وحیوں کی اتباع کرتا ہوں، اور اسی کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، صحابہ کرام اسی پر عمل کرنے والے تھے، یہی اصل میں نیکی ہے۔ قیامت کے روز اللہ اختلاف کرنے والوں کو بتا دے گا، وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کے نازل کردہ وحی کے مطابق حکم کیجئے، مطابق ہی حکم کیجئے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی مقدمہ لے کر آئے، یا یہود نصارہ، تو آپ کو کون سی کتاب لے کر بیٹھنا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن۔ اب ہمارے یہاں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی آدمی کوئی اور کتاب لے کر بیٹھا ہے، کوئی اور دستور، کوئی اور بات لے کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا ہے کہ اللہ خدا کے نازل کردہ وحی کے مطابق حکم کیجئے۔ اگر آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ عام معاملات میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف رکھ دو شریعت کو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو بھی فیصلہ، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے۔ ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، تو چاہتے ہیں کہ ان کو مان لیا جائے، ان کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ بھی حق پر ہیں، ان کو بھی تمہارے برابر کا درجہ دے دیا جائے۔ نہ، یہ تو ان کی خواہش ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف، اللہ کے فرما بردار ہو جائے۔ تم اپنی طرف داری تو نہیں، اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف بلا رہے، کتنا فرق ہے۔ ان سے ہوشیار رہیے، کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کرے۔ کب کریں گے؟ جب ان کی خواہش کی پیروی کریں گے۔ وہ کتاب بھی دیکھ لیے تو کیا حرج ہے، اس پہ بھی تو وہی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کئی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے تورات کے کچھ اوراق کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کی نگاہیں نیچے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا۔ آپ نے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ہم نبی کے سامنے ائمہ کو، بزرگوں کو، علماء کو کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے سوا کوئی دین نہیں،
یہ کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے. اب کسی کتاب کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, کسی رہبری اور ہدایت کی چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. رضیت بالاسلام دینا وبمحمد نبیہ, اور اسوے اور نمونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر حکم دے رہے ہیں, کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں, اب سمجھوتا کرنے آئے, اپنی بات لے کر کے آئے, آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی, نہیں مان رہے ہیں, منہ پھیر لے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ لوگ منہ پھیر لے, یقین کرے اللہ کا ارادہ یہی ہے. اتمام میں حجت ہو جائے, جب یہ منہ پھیریں گے تو حجت تمام ہو جائے گی کہ تم نے اللہ کا حکم مانا نہیں. کفر میں بڑے ہوئے ہو, تم اتنی آگے تک جا چکے ہو, تم اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم ان کی باتیں ماننے کی طرف نہ جاؤ. لیکن یہ اگر انکار کر رہے ہیں تو حجت تمام ہو جائے گی, کیونکہ یہ انکاری لوگ ہیں, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز کھل جائے کہ اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے, دلوں میں ان کے جو بیٹھا ہوا ہے نا, ہم بھی مانتے ہیں کتاب کو, ہمارے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے, ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں, یہ سب ہے, تو پھر اس کے احکامات کو مان کیوں نہیں رہے ہو, پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو. ہندوستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی بڑی تعریف کی, تو ایک عالم نے کہا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یا دل سے؟ بولے نہیں, میں دل سے کہہ رہا ہوں. تو بولے پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ جب اس کے صحیح اچھا بالکل درست مانتے ہو تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہے آپ کا؟ عمل تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے آپ کی تمام چیزیں, آپ کی پوری لائف, پورا جیون اس کے اپوزٹ ہے. تو یہ جو بول رہے ہیں یہ لوگ منہ پھیر لیتے, یقیناً اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ڈالے, اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں, کھل گئے. اب جب جرم کر لیں گے تو سزا کے مستحق ہو جائیں گے, یہ سزا کے مستحق ہے, اللہ جانتا ہے اکثر لوگ یہ نافرمان ہی ہوتے ہیں. لیکن نافرمانوں کی خواہشوں کی تابعداری کر کے ان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے, بلکہ ان کو اللہ کے سچے حکموں کی طرف لانا ہے. اور اگر نہ مانیں تو پھر رب العالمین قیامت کے دن انہیں بتا دے گا, فیصلے کے دن سمجھ میں آ جائے گا. آپ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, آپ کسی کے اوپر مکلف نہیں کیے گئے ہو, آپ کا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں. ہدایت ماننا اس کا کام اور ہدایت دینا اللہ کا کام, سب کام بٹے ہوئے ہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم بالکل وضاحت کے ساتھ یہ اللہ کا حکم ہے. تجھے لایا کہاں سے لایا بھائی, کہاں سے لایا؟ کسی کے فلسفے, کسی کی دانش مندی کو ماننا نہیں ہے. اس سے بڑا فلسفی آ جائے گا تو کیا کریں گے, اس سے بڑا متقی کو لا کر کھڑا کر دیں گے تو کیا کریں گے. اس لیے سب کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ کی توحید پیش کرنے والے, اللہ کے احکامات کو پیش کرنے والے دلیلیں دیتے ہیں چیزوں کو ماننے کے لیے, اور دوسرے لوگ واقعات بیان کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی آ کر کے کہنے لگا کہ آپ اتنا کہتے ہیں, مفرا مزار پر لے کر کے گیا, یہ بیماری تھی اچھی ہو گئی. میں نے کہا یہ تو بڑی کمزور دلیل ہے, بہت کمزور دلیل ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں فلاں مندر میں گیا اور یہ بیماری تھی اچھی ہو گئی تو اس کو صحیح مان لو گے. ارے یہ کوئی دلیل ہے؟ اب خود سوچو کیا بول رہے ہو. ہم لوگ یہ سب نہیں بولتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. کبھی ڈاکٹر کے ذریعے وہ شفا دیتا ہے, کبھی کسی اور ذریعے سے شفا دیتا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ کون ہے جو اچھا کر سکتا ہے؟ جس نے زندگی دی, جس نے موت دی. یہ جسم کس کا دیا ہوا ہے؟ اس کا ایک پارٹ بھی کوئی بنایا ہے کیا؟ تو پھر اسی سے کہو نا کہ اللہ اس کو سیدھا کرتے رب العالمین, دوا میں شفا دیتے رب العالمین. یہی ہے نا. یہ کیا؟ یہ تو انتہائی بودی اور کمزور دلیل ہے. ایک دو چار خوبیاں بتا رہے ہیں, یہاں پوری صرف خوبیاں ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے وہاں پر, وہ جو اچھائی ہے لے لے میں. کسی دکان پہ مکس مال ملتا ہے, نقلی بھی اور اصلی بھی, اور ایک جگہ گارنٹیڈ اصلی مال ملتا ہے. کہاں سے لیں گے آپ؟ ایک جھنجٹ رہے گی وہاں پہ, کب ڈنڈی مار دے ہوئے کب مال نقلی مل جائے. 100% اصلی. یہ سب دلیلیں بودی اور کمزور دلیلیں ہیں حق کے سامنے. اگر آپ اس کو حق سمجھ رہے ہو, یہاں سب کچھ درست ہے, تو پھر چلنے والا معاملہ نہیں. میں ایک سفر میں تھا, سفر میں ایک عالم اور بھی ہمارے ساتھ تھے اور کافی لوگ تھے, تو کافی لمبی چوڑی گفتگو بھی.
تو اس میں ایک صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذاہب جو ہیں اچھی بات کہتے ہیں، تو کون سا مذہب ہے جو غلط بات کہتا ہے؟ تو میں نے کہا چلیے ایک بات کرتے ہیں، ذرا سا ایک بات ہم کو سمجھائیں گے. آپ کے ہاں جتنے بھی تہوار ہیں وہ تہوار آپ بتائیے اور اس کا فائدہ بتائیے انسانوں کو، سماج کو اور معاشرے کو. اور میں اسلام کا ایک ہی تہوار بتاؤں گا صرف. تو بتانے لگے بڑے تہوار کا آتش بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، پٹاخے بہت زیادہ پھوڑے جاتے ہیں. بولا اس کا فائدہ بتائیے. اتنا مال تو ضائع ہوتا ہی ہے. صوتی آلودگی جو ہوتی ہے، آواز، وہ آگ وغیرہ کے واقعات، بے شمار چیزیں. خیر آپ بتا دیجیے. میں نے کہا اور بتا دیجیے. دیکھیے میں ایک بتاتا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تہوار دیا عید کا. آپ موازنہ کر رہے ہیں، اب دیکھیے فطرت کے مطابق کیا ہے جو اللہ نے دیا. خوشی جو ہے اس کی نفسیات کیا جانتے ہیں؟ اور غم. خوشی کی نفسیات یہ ہے کہ یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے، اور غم کی نفسیات یہ ہے یہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے. اسی لیے میت ہو تو تسلی دی جاتی ہے جا کر. اللہ کے نبی نے کہا جا کر کے پرساد ہو. جب آدمی خوش ہوتا ہے تو چاہتا ہے سب خوش رہیں، تو اس کی خوشی دو آتشہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیے اسلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا عید کے روز، جب رمضان مبارک کے روزے پورے ہو جائیں، 29 کو چاند دکھ جائے یا 30 پورے کر لیں میں، تو اب عید کی نماز کے لیے جب ہم نکلیں گھر سے تو اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر شخص اپنے حصے کا فطرہ غریب کے یہاں پہنچائے. دیکھیے کتنا زبردست معاملہ ہے. اس دن معاشرے میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں چولہا نہ جلے. اگر آپ کو کہاں لگاتے ہوئے گھر سے نکلتے ہو تو آپ کا پڑوسی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا غلہ اس کے گھر آ گیا ہے کہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھائیں گے، اب وہ بھی مسکراتا ہوا نکلے. پہلے لوگوں کا درد و غم بانٹو، لوگوں کے مسئلہ حل کرو، ان کے پیٹ کی فکر کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے معاشرے سے بھوک کا مسئلہ حل کر کے ہم نکلے. اب کوئی گھر نہیں ہے جہاں فطرے کا گیہوں نہ پہنچا ہوا ہے. اب اس کے بعد نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اپنی بڑائی بیان کی، ہم نے نیکی کی، اللہ کے حکم کو مان لیا، غریب مستحقین تک کا پہنچا دیا. اب ساری بڑھائی اللہ تیرے لیے، تو نے ایسی خوشی دی کہ حقیقی خوشی پیشانی پہ سلوٹیں تھی، غم تھا. جب اس کی معاشی مدد ہو گئی تو وہ سلوٹیں ختم ہو گئی. ہم نے لوگوں کے دردوں کو بانٹ لیا، اللہ ہم نے اس کے دکھ کو کم کر دیا. ایسی نیکی، اسی میں تو لذت ہے کہ کسی کی آنکھ کا آنسو پوچھ لیا جائے، کسی کے چہرے پہ مسکان بکھیر دی جائے. حقیقی لذت یہی ہے، حقیقی خوشی یہی ہے. بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں وہ خوشی نہیں ملتی ہے، لیکن کوئی حقیقت میں ضرورت مند آ جائے اور اس کی ضرورت پوری کر لے تو دل جس طرح خوشی سے لبریز ہوتا ہے کوئی اور چیز سے نہیں. یہ نفسیات. اور اس کے بعد اللہ کی کبریائی اور بڑائی، پھر اس کے سامنے سر سجود، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو اسی طرح تسبیحات کرتے ہوئے لوٹ جانا. نہ شور و گوگا، نہ ہول و ہپاڑ، نہ کوئی اور معاملہ. بتائیے اس سے بہتر ہے کوئی تہوار ہے؟ رمضان المبارک میں جس طرح تقسیم ہوتی ہے، رمضان المبارک میں بھوکا رہتا ہے دن بھر آدمی، لیکن کیا ہے نیکی؟ اپنے بھائی کو اگر افطار کراؤ تو اللہ پورے روزے کا ثواب کی تلاش میں. اللہ کے نبی عام دنوں سے زیادہ ہواؤں کی طرح تیز ہوتا تھا آپ کا سخاوت کا معاملہ. اس مہینے میں زکوٰۃ عموماً مسلمان نکالتا ہے، تقسیم مالوں کی عام ہوتی ہے. یہ ہے تہوار، اس کو کہتے ہیں حقیقی خوشی. تو ایسے موازنہ جب کریں نا، جب سمجھ میں آئے آدمی بولنے کے لیے تو وہ باتیں اچھی لگتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اچھا یہ معاملہ آگے چل کر کے، اور اب یہ بحث و مباحثہ ختم. ایک عقلی دلیل آپ دیں گے، ایک میں دوں گا، لیکن فیصلہ کون کرے گا کہ سب سے اچھا کون سا ہے؟ اللہ. تم بھی مانتے ہو کہ اس دنیا کا خالق و مالک ایک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ ہے، تو اب بحث کی کہاں گنجائش؟
بندہ تو بولے گا بس یہی اچھا، یہی سچا، فما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گمراہی ہے. پیچھے سے جو باتیں چلی آ رہی ہے پوری یہی اسی کے گرد گھومتی ہے. کیا کہا اللہ نے کہ پورا معاملہ اللہ نے سچی کتاب نازل فرمائی، سچی شریعت نازل فرمائی، سچے احکامات دیے. اس لیے سچائی جب یہ ہے تو چلے گی صرف وہ یہی ہے، اس کے سامنے کیوں چلے گی کوئی چیز. اب دیکھیے آخری افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایسے کرنے میں وہ ایسے کر لے میں. کیا کہا اللہ نے؟ یقین رکھنے والوں کے، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دانش مندی، حکمت، دانائی، لوگوں کی باتیں، حالات حاضرہ، یہ سب ایک طرف اٹھا کے رکھ دو. سب سے بہتر فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. ہر معاملے میں یہی کامیابی ہے. اللہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ آدمی اگر اپنی چلاتا ہے اپنی، تو پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو زیادہ سمجھا، یہ سمجھ رہا ہے اس کو یہ بہت ہی بری چیز ہے. ترکے کی تقسیم کے لیے کبھی کبھی لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ نے قلم چلا دیا، بیوے کو اتنا، بھائی کو اتنا، بہن کو اتنا، یعنی بیٹے کو اتنا، بیٹی کو. اب اللہ نے جب چلا دیا قلم تو اب کیسے معاملات ہیں؟ لوگ کس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ترکے کی تقسیم سے پہلے کچھ کیش پیسہ تھا، اب 50,000 روپیہ نکلا، 5 بھائی ہیں، سب میں 10-10 بٹ جانا ہے. اب ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا اس کو کہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہ والا جو اسٹیٹ تو بہت ڈھیر ہے، یہ والا پیسہ ابا کی طرف سے صدقہ کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ سب وارث ان کا ہے. اب آپ نے ایک فیصلہ دے دیا، اب 5 میں سے ایک کمزور ہے، اب اگر وہ نہ بولے تو اس کے اوپر مقدمہ کھڑا ہو، دیکھو ابا سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے اس کو، وہ مجرم بن جائے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب سب کا بڑھ گیا، اب تیرا جو ہے تو دے. تو کیوں یہ لگا رہا ہے دوسروں کے اوپر؟ تو کیوں حکم لگا رہا ہے؟ تیرا چلے گا. اللہ نے تو کہا اس کا اتنا اتنا حصہ ہے، اب وہ دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے. لیکن اگر تو ایسا بول دے اور نہ دے تو سماج میں تو مجرم ہو جائے. وہ لوگ اس کو تانا دے کہ ابا سے اتنی بھی ہمدردی نہیں ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند زیادہ ہے. یہ باریک باریک چیزیں اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ نہیں چلانے کا، نیکی اور یہ سب چیز باتیں نہیں بتانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلو بھائی ترکہ تقسیم ہوا، اب اماں کے حصے میں آیا، حج بھی کر چکے، جائے ایک اور حج کر لے، 2 عمرہ کر لے، ختم کروا دو پورا. جبکہ دوسرے ایک آدھ بھائی کمزور ہے، وہی ترکہ بچا رہے گا، بعد میں ان لوگوں کو ملے گا تو کام آئے گا. حضرت سعد بیمار ہوئے، ان کو لگا کہ شاید میں دنیا سے گزر جاؤں گا. آپ کو صرف ایک بیٹی تھی، بہت مال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول مجھ کو صرف ایک بیٹی ہے اور اللہ نے بہت مال دیا ہے، سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. کہا اللہ کے رسول اچھا آدھا مال؟ کہا نہیں. آپ سوال کرتے رہے. اللہ کے نبی نے کہا 1/3. انہوں نے پوچھا 1/3؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، مگر یہ بھی زیادہ ہے. اسی لیے اگر وصیت کرنا ہے تو 1/3 کی. اور اس کے بعد جملے اللہ کے نبی نے کہا اپنے وارثوں کو محروم نہ چھوڑو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور تم سب سے بہترین صدقہ یہ اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتے داروں کے کام آنا. اب یہ حج بھی کر چکے، عمرہ بھی کر چکے، اب یہ پورا مال ضائع کر دیں. شریعت 3 بالکل صحیح احکامات اللہ کے ہیں، صحیح حکم اللہ کا ہے. ہر جگہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ماننا. نیکی کا شوق بھی میں کہتا ہوں نا، من چاہیے اور رب چاہیے. ایک نیکی ہوتی ہے من چاہیے، کوئی نیکی ہوتی ہے رب چاہیے. رب چاہیے جو ہے کلیجہ کاٹ دینا پڑتا ہے، جگر اللہ راضی ہو. اور من چاہیے میں سب کو معلوم ہوتا ہے. 4 حج کرتے ہیں، 5 حج. اللہ نے مال دیا ہے، ہر سال کیجئے، لیکن فرض صرف ایک بار. اب نفل ہے. اب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پوچھے گا آپ سے
آپ کا کوئی پڑوسی، اللہ پوچھے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ من چاہی، رب چاہی نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کی حدیث ہے، لوگوں کے ساتھ آدمی نرمی کا معاملہ کرے گا، روز محشر اللہ رب العالمین اس سے نرمی کا معاملہ کرے گا۔ تو مخلوق ہو کر کے اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، بندہ کہے گا ساری مخلوق کو رزق دینے والے رزاق تو کیسا بھوکا رہے گا؟ کہا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو کھلاتا تو معاش تیری ضرورت پوری کرتا، میں ضرورت مند تھا تو انہیں میری ضرورت۔ اللہ اپنی ذات کو پیش کرے گا، بھوک، ضرورت، مجبوری معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی چیز کے معاملے میں اللہ، مقابلے میں اللہ اپنی ذات کو نہیں، اس کے یہ نیکیاں جو ہے یہ معمولی نیکیاں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے دو آیتوں کے شان نزول کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، ایک تو وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرو۔ دوسری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تم سے قرض حسنہ کا سوال کرتا ہے۔ حضرت طلحہ کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے مقابل جو میرا باغ ہے کھجوروں کا، سب سے خوبصورت باغ تھا مدینہ کا، 600 کھجور کے درخت۔ کہ اللہ کے نبی اپنا دست مبارک آگے لائیے، میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ آپ باغ کے پاس گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، اور کہا اے ام دادا باہر آ جائیے، یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ جب اللہ نے جیسی نیکی کا حکم دیا ہے اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے، تیرے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ نفسانی خواہشات، لوگوں کی خواہشیں، حالات، یہ تمام چیزوں کی مروبیت دل سے نکال دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔